الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ایاہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ محترم سامعین اور میرے نوجوان ساتھیوں، خداوند منان کی توفیق کے ساتھ بنیادی اسلامی تعلیمات کی دروس کے حوالے سے ہم نے جو ہے ایک سلسلہ علی مسجد و امام بارگاہ کے پلیٹ فارم سے شروع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس میں مزید برکت دے اور اس کو جاری و ساری رکھنے میں ہماری مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیشہ سلامت رکھے۔ تو اس حوالے سے جو ہے پہلے درس میں ہم نے دین مبین اسلام کی تعریف کے حوالے سے اور دین مبین اسلام پہ عمل کرنا ہر انسان کے لیے ہر زمانے میں کیوں ضروری ہے، کچھ معروضات عرض کی تھیں کہ ایسے عقائد، احکام اور اخلاق جن کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پروردگار کی طرف سے لے کے آئے ہیں، انہیں دین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور ہر انسان کے لیے دین اس لیے ضروری ہے ہر زمانے میں کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل اور ارادے اختیار سے نوازا ہوا ہے اور اس کے اندر بہت ساری قوتیں موجود ہیں، جیسے خود پسندی کی قوت ہے، جیسے غضب کی قوت ہے اور چاہت کی قوت اور بے شمار قوتیں ہیں۔ تو ان قوتوں کی وجہ سے انسان جو ہے اپنے کمال کی طرف جو سفر کر رہا ہوتا ہے تو بسا اوقات جو ہے منحرف ہو جاتا ہے کہ وہ قوتیں انسان پر غالب آ جاتی ہیں، انسان ہوائے نفس کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایک قوانین اور مقررات کی ضرورت ہے کہ جو ہر موجود کو بالخصوص ہر انسان کو اس کے کمال کی راہ پہ باقی رکھے۔ ان مقررات اور قوانین کو دین کہا جاتا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم انشاءاللہ اصول دین کے بارے میں جو ہے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اصول دین جس طرح کہ ہم سب کو معلوم ہے 5 ہیں۔ پہلا توحید، دوسرے عدل، تیسرا نبوت اور چوتھے امامت، پانچواں جو ہے وہ قیامت۔ یہ 5 اصول ہیں جن پہ دین مبین اسلام جو ہے وہ استوار ہے۔ اور اصول دین میں جو ہے کسی کی تقلید نہیں کی جا سکتی، محض جو ہے اس لیے کہ فلاں شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے تو ہم کہیں کہ اللہ ایک ہے، یا میرے والد صاحب نے کہا کہ اللہ ایک ہے تو اللہ ایک ہے، نہیں، بلکہ ہر انسان کے پاس ایک دلیل ہونی چاہیے اس کو، جو اس کے عقائد ہیں ان عقائد کو ثابت کرنے کے لیے، بے شک وہ سادہ سی ہی دلیل کیوں نہ ہو۔ تو اب جو ہے توحید کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ توحید سے کیا مراد ہے۔ توحید یعنی اللہ کو ایک جاننا اور ایک ماننا، اسے توحید کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس جہان کے لیے، کیا اس جہان کے لیے خالق کا ہونا ضروری ہے، یا یہ کائنات اور یہ جہان خود بخود جو ہے وہ وجود میں آ گیا ہے؟ تو جب ہم اپنے وجدان کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے عقل کی طرف رجوع کرتے ہیں یا مشاہدات اپنی زندگی میں کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چیز بھی جو ہے وہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی، ایک چھوٹی سی تصویر بھی جو ہے وہ وائٹ بورڈ پہ خود بخود نہیں بن سکتی۔ تو یہ اتنی بڑی کائنات جو ہے یہ بغیر بنانے والے کے اور بغیر چلانے والے کے کس طرح جو ہے خاص نظم کے ساتھ اپنے تکامل کی طرف رواں دواں ہے۔ تو اس پہ جو ہے عقل گواہ ہے اور حکم کرتی ہے کہ حتماً اس کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے۔ اس کے بعد کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ کائنات کے لیے کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، کوئی ہستی، کوئی خالق اس کا ہے، تو یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ خالق اور وہ ذات جس نے اس کائنات کو پیدا کیا وہ ایک ہے یا متعدد ہے؟ تو قرآن مجید جو اس میں فرماتا ہے یا ہماری عقل جو اس میں کہتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی ذات ہے جو قادر مطلق ہے، جو غنی مطلق ہے، جو اس جہان کو ادارے کر رہی ہے۔ کہ قرآن مجید فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لو کان فیہما آلہہ الا اللہ لفسدتا، اگر کئی خدا ہوتے تو یہ جہان تباہ و برباد ہو جاتا۔ تو جہان کا تباہ و برباد نہ ہونا
اسی طرح جو ہے نظم خاص کے ساتھ اپنے کمال کی طرف حرکت میں رہنا، یہ دلیل ہے کہ اس کائنات کا خالق ایک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ چونکہ متعدد یہ بت پرست یا جو مختلف خداؤں کو ماننے والے ہیں کہ سمندروں کا اپنا خدا ہے، صحرا کا اپنا خدا ہے، درختوں کا اپنا خدا ہے، یا مختلف جو متعدد الہ کے آلہہ کے قائل ہیں، ممکن ہے ان کی طرف سے جو ہے یہ شبہ ایجاد کیا جائے، یہ وہم ایجاد کیا جائے کہ وہ مفروض خدا، متعدد خدا جو ہیں، چونکہ وہ عقل رکھتے ہیں اور عقل اس چیز کا تقاضا رکھتی ہے کہ وہ آپس میں اختلاف نہ کریں، اور جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو جو ہے سمجھداری کے ساتھ معاملات کو ایک دوسرے سے لین دین کر کے طے کر کے ایک دوسرے کے مشورے کے ساتھ جو ہے اس جہان کو چلا لیں۔ تو جب وہ مشورے سے اس جہان کو چلائیں گے تو پھر جو ہے اس میں کوئی خلل اور فساد نہیں آئے گا۔ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ جب ایک کے ساتھ دوسرا آ جائے گا، دوسرے کے ساتھ تیسرا آ جائے گا تو خدا محدود ہو جائے گا، اور جو محدود ہوتا ہے، جس کی حد بندی ہو جائے، وہ خدا نہیں ہوتا۔ اور جب ہم کہیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر کے اس جہان کو چلائیں گے کیونکہ وہ عقل مند ہیں، تو جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کریں گے، یعنی ایک دوسرے کی بات مانیں گے، تو وہ ایک دوسرے کے محتاج ہو جائیں گے، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جو ہے پروردگار کی وہ جو دوسرے کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ قدرت کاملہ کا بھی مالک نہیں ہو سکتا۔ بس بہت زیادہ جو ہے نواقص لازم آئیں گے کہ اس کا کئی خدا ہوں تو وہ قادر نہیں ہوں گے، محتاج ہوں گے، اور اسی طرح محدود ہوں گے، لیکن اللہ جل جلالہ اور جو کائنات کا خالق ہے وہ قادر متعال ہے، قادر مطلق ہے، اور اسی طرح غنی ہے، اور اسی طرح وہ لامحدود ذات ہے۔ بس اس درس میں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک جاننا، اور ایک جاننے کے بعد پھر اپنے جو معارف اور ہمارے جو نظریات، ہمارے عقائد اور ہمارے جو یقینیات ہیں، ان کے مطابق جو ہے اپنی زندگی میں عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اور دوسرا یہ کہ پروردگار کی ذات اس جہان کے لیے خالق ہے یا نہیں، حتماً خالق ہے، اور وہ خالق ایک ہے، کئی نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔